اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج ہم الدرس الرابع پڑھیں گے. سا سا سے جو الفاظ شروع ہوتے ہیں اور وہ مفردات جو سا سے شروع ہوتے ہیں اسے پڑھیں گے، پھر اس کی مشق کریں گے. سنا، سنا نام ہے. ثمر، ثمر بھی پھلوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فاکہہ بھی پھلوں کو کہتے ہیں اور ثمر بھی پھلوں کو کہتے ہیں. ثمر. اور فریج کو کیا کہتے ہیں؟ ثلاجتن. ثلاجتن، فریج کو کہتے ہیں ثلاجتن. هذا ثمر وهذه ثلاجتن. ٹھیک ہے، هذه ثلاجة فيها ثمر. ٹھیک ہے، فيها تفاح وتين وتون وتوت. هذه ثلاجة فيها ثمر وتفاح وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح جملہ بنائیں گے. هذه ثلاجة فيها تفاح وتين وتوت. اسی طرح اور جو کچھ فریج میں رکھا جاتا ہے اس کو بھی یاد کیا جا سکتا ہے. تو ثمرن بھی پھلوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، انا آکل من الثمر تفاح. میں پھلوں میں سے سیب کھاتا ہوں. انا آکل. ٹھیک، انا آکل تفاح، انا آکل تین. اسی طرح جملے بنائے جا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو آگے جملے آگے ہیں. انا ثنا، آئے تو ثنا کا بھی نام آ گیا. ٹھیک ہے، انا ثنا آکل ثمر. میں پھل کھاتا ہوں. آکل یا میں پھل کھاتی ہوں. آکل ثمر، آکل میں نے پہلے آپ کو پڑھا دیا تھا اور آپ نے یاد بھی کر لیا تھا. آکل ثمر. ٹھیک ہے، اور اضع الثمر فی الثلاجہ. ایک اور فعل پڑھ رہے ہیں. اضع الثمر فی الثلاجہ. وضع، یضع مانا ہوتا ہے رکھنا. انا اضع الثمر فی الثلاجہ، میں پھل کو فریج میں رکھ رہی ہوں. انا اضع. ٹھیک ہے، اضع الثمر، اضع التفاح فی الثلاجہ، اضع التین فی الثلاجہ، اضع الفاکہہ فی الثلاجہ. ٹھیک ہے، جملہ بنا سکتے ہیں. اضع الخبز فی الثلاج، میں روٹی کو فریج میں رکھ رہی ہوں. اضع المرق، مرق کہتے ہیں سالن کو، مرق. اضع المرق فی الثلاجہ، میں سالن کو فریج میں رکھ رہی ہوں. اضع اللبن، لبن، یہ سب چیزیں نوٹ کرتے رہیں. لبن، مرق. ٹھیک ہے، اضع المرق فی الثلاجہ. آکل الثمر. ٹھیک ہے، آکل الخبز، آکل الطعام. اسی طرح آکل التفاح، انا آکل التفاح. تو کھانا، رکھنا، یہ سب چیزیں روزمرہ زندگی میں ہم جو ہے گھر میں جو کام کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اضع الثمر فی الثلاجہ. اب فریج میں کوئی بھی چیز رکھنی ہو، اضع کے بعد ثمرہ کی جگہ وہ چیز لگائیں گے، فی الثلاجہ ویسے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، اضع الثمر فی الثلاجہ، اضع الثمر فی الثلاجہ. اضع مانا سمجھ میں آ گیا، مانا ہوں رکھنا، رکھنا. یہ تدریبات ہیں، یہ تدریبات ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے. ایک جیسے جملوں کو ملائیں. دیکھیں، انا ثنا اضع الثمر فی الثلاجہ. ٹھیک ہے، آکل الثمر، اضع الثمر فی الثلاجہ. انا ثنا آکل الثمر
ठीक है। तो یہ نیچے الفاظ آیا ہوا ہے، یہ کیا لکھیے، کیا بنا ہوا ہے، اثاثن۔ اثاثن مانا ہوتا ہے سامان، گھر کا سامان، چھوٹی موٹی جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں وہ سارا گھر کے سامان میں آتا ہے، اثاثن، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے دو فعل پڑھے ہیں، ایک تو پہلے پڑھ چکے تھے آکلو، آکلو کے ساتھ جو چیز کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کو لگانا ہے، آکل الخبز، آکل الثمر، آکل التفاح، آکل الموز، آکل الطعام، میں کھانا کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اضع، اب جو چیز رکھنی ہے، انا اضع الثوب، میں کپڑے رکھ رہا ہوں، انا اضع انا اضع الثمر في الثلاجة، اضع الفاكهة في الثلاجة، ٹھیک ہے۔ انا اضع السلة في الثلاجة، میں چھابی، سلة الخبز او سلة الفاكهة، میں اضع سلة الفاکہہ فی الثلاجہ، میں پھلوں کی ٹوکری فریج میں رکھ رہا ہوں۔ تو اس طرح جملے جو ہیں وہ آپ نے بنانے ہیں اور پریکٹس کرنی ہے۔ دیکھیں نام کی مدد سے چیزیں کی تعیین کریں، ہذہ سلۃ، ہذہ سلۃ، ہذہ ہذہ ثلاجۃ، ہذہ ثلاجۃ، فیہا ثمر، فیہا ثمر، هذا ثمر، هذا ثمر، سمجھ میں آئی نا؟ اس طرح چیزوں کو دیکھ کر آپ نے ان کے نام بھی یاد رکھنے ہیں۔ آج ہم نے الدرس الثالث الرابع پڑھا ہے، اور درس الخامس میں تو اس کی آپ نے کیا کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو جملے میں نے اضافی بتائے ہیں انہیں یاد رکھنا ہے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ الدرس الرابع میں ہم نے کیا پڑھا ہے، بالثا، ثا کے ساتھ جو الفاظ ہیں، جو مفردات ہیں، ان کی مشق کی ہے۔ هذا ثمر، ٹھیک ہے، هذه ثلاجة، هذه سنة، هذه سنة، هذه سنة، هذه أختي سنة، یہ میری بہن سنہ ہے، ٹھیک ہے۔ هذا ثمر، أنا آكل الثمر، هذه ثلاجة، أنا أضع الثمر في الثلاجة، أنا أضع المرق في الثلاجة، مرق کہتے ہیں سالن کو، أنا أضع الماء في الثلاجة، أنا أضع الماء في الثلاجة، جو چیز فریج میں رکھنی ہے تو أضع کے بعد اس کا نام لگا دیجیے، ٹھیک ہے۔ تو أضع ہم نے دو فعل پڑھے ہیں آج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مرق لفظ اضافی پڑھا ہے، مرق، مرق کہتے ہیں سالن کو، سالن کو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ثمر اور فاکیہ ایک ہی نام ہے، ٹھیک ہے، فاکیہ بھی پھلوں کو کہتے ہیں اور ثمر بھی پھلوں کو کہتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ تو هذا اساس، هذا اساس البیت، یہ میرے گھر کا سامان ہے۔ هذا اساس مدرستی، یہ میرے گھر، میرے مدرسے کا سامان ہے، ٹھیک ہے۔